باب ما یکرہ ان یجمع بینہن من النساء، نکاح کے اندر دو عورتوں کو جمع کرنا اکٹھا، ایسی دو عورتیں جو آپس میں بہنیں ہوں، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یا پھر ایسی دو عورتیں کہ جن میں سے ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہوتا ہو، تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں، مثلا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی، ان کا آپس میں نکاح بوجہ اجماع کے اور بوجہ حدیث کے جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ جو پہلی روایت ہے اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے اس کی پھوپھی پر اور پھوپھی سے بھتیجی پر اور کسی عورت سے اس کی خالہ پر اور رائے خالہ سے بانجی پر نکاح کیا جائے۔ بڑی عورت اس کا نکاح چھوٹی پہ نہ کیا جائے، الکبریٰ صغریٰ کا الف لام عہد کا ہے اور یہ ما قبل جملہ ہی کی تاکید ہے، اور نہ ہی صغریٰ کا کبریٰ پر کیا جائے، یعنی اس طرح یہ نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ چونکہ اسباب حرمت نساء جو ہیں وہ مختلف ہیں، رضاعت بھی ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا، جمع بین الاخوات بھی ہے اس کا یہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ قرابت، بہت قریبی رشتہ دار، تو وہ بھی ہے، اس کا ذکر بھی شروع میں آ چکا ہے کہ جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں جیسے کہ بہن ہو گئی، ماں ہو گئی، ان سے نکاح جائز نہیں۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني قبيصة بن زؤيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رفاعي قال حدثنا ابو بن القاسم عن حسين عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کریہ ان يجمع بین العمۃ والخالۃ وبین الخالتین والعمۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند سمجھا ہے، کراہت تحریمی ہے، حرام مراد ہے کہ پھوپھی اور خالہ اور دو خالہ اور دو پھوپھیوں کو جمع کیا جائے۔ بین الخالتین اور امتین، اس کو سمجھنا ہے آپ نے، خالتین میں تغلیب ہے، امتین میں بھی تغلیب ہے، مراد خالہ بانجی ہے، امتین میں بھتیجی اور پھوپھی مراد ہے، تغلیباً جیسے قمرین اور شمسین کہا جاتا ہے۔ اور بعض شارحین نے اس کو ظاہر پہ بھی محمول کیا ہے کہ ایسی دو عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کی خالہ ہوں اور ایسی دو عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کی پھوپھیاں ہوں، سمجھ آ رہی؟ دو خالہ ہوں، اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا دو آدمی ہیں، ان کے ہر ایک ایک بیٹی ہے، یہ دونوں آپس میں اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کرائیں، ٹھیک ہو گیا، یہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دے، مثلا زید، اور عمر اپنی بیٹی کا نکاح زید سے کرا دے۔ اب ان کے ہاں ایک ایک لڑکی پیدا ہو، سمجھ آ رہی؟ تو یہ دو لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کی خالہ ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی خالہ ہے، کیونکہ اس کی والدہ یہ ہے، جو مثلا زید کی بیٹی ہے یہ اس کی ماں ہے، تو جو اس کی ماں ہے تو عمر کی جو بیٹی ہے یہ اس کی بہن ہے، ایسے ہی ہے نا، عمر کی یہ بیٹی ہے یہ اس کی بہن ہے، نظر آ رہا ہے؟ عمر کی یہ بیٹی یہ اس کی بہن ہے، کیونکہ یہ بھی تو یہ اس کی کیا بن جاتی ہے، بہن، ٹھیک ہو گیا۔ یہ یعنی زید کی جو بیٹی، اس سے نکاح کس نے کیا ہے، عمر نے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی ماں ہے اور یہ آپس میں بہنیں ہیں، کیونکہ یہ بھی اس کی بیٹی ہے اور یہ بھی اس کی بیٹی ہے،
تو یہ اس کی کیا بن گئی ہے؟ خالہ. تو ایسے الٹ کریں گے تو یہ اس کی خالہ بن جائے گی. معمولی سے ذہن میں آیا نقشہ، باقی صورت آپ بنائیں گے اس کے اوپر انتباہ کریں تو ہو جائے گا. اس کی جو ماں ہے، سمجھ آ رہی، وہ اور یہ جو ہے، سمجھ آ رہی، یہ آپس میں بہنیں ہیں. یہ آپس میں اس طرح بہنیں ہیں اور یہ اس طرح بہنیں ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کی خالہ بن جائیں گے. اچھا جی، تو اور دو پھوپھیاں کس طریقے سے ہے کہ دو آدمی ہیں، سمجھ آ رہی، ان کے والد فوت ہو گئے، ان کی ماں صرف رہتی ہے. ہر ایک اپنی ماں کا دوسرے سے نکاح کرا دیتا ہے. فرض کریے یہ دو آدمی ہیں، ان کی یہ مائیں ہیں، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس سے نکاح ہو جاتا ہے، اس کا اس سے. اب ان کے ہاں دو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ہر ایک دوسرے کی کیا بنے گی؟ پھوپھی. ہر ایک دوسرے کی پھوپھی، کیونکہ اس کی والدہ یہ ہے، سمجھ آ رہی. تو یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے باپ بن جائیں گے، لڑکے ایک دوسرے کے باپ بن گئے نا، ستیلے باپ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کی جو بیٹیاں آگے ہو رہی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی پھوپھی بن جائیں گی. تو خارج میں آپ دو لے کر نیچے دو ابن بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ان کا آپس میں آپ نکاح کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر ان کے آگے ایک ایک لڑکی پیدا ہوگی. تو اس کی جو ماں ہے، سمجھ آ رہی، اس لڑکی کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، اس لڑکی کا جو باپ ہے، تو یہ دوسری لڑکی اس کی بہن بنتی ہے. یہ لڑکی جو ہے، جو ادھر لڑکی ہے، سمجھ آ رہی، یہ اس کا باپ بن گیا اور یہ اس باپ کی بہن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی بہن ہے. وہ اس طریقے سے خیفی بہن بن جائے گی نا، خیفی بہن ہے تو اس طرح خیفی بہن بن جائے گی. ماں ایک ہے اور باپ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا؟ دو پھوپھیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو حقیقتاً خالے دو مراد ہے یا تقریباً مراد ہے، تو ان کو آپس میں جمع کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. جی چلے جا کے چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصالح الصدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وان خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا ابن اختي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يفسد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنبو أن ينكحوهن إلا أن يفسدوا لهن ويجيبوا منهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهم. ایک منٹ جی، یہ جو سورہ نساء کی غالباً دو آیتیں ہیں، ابتدا میں ایک آخر میں، تو عروہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ ان خفتم اللہ تقسطوا، سمجھ آ رہی؟ تو انہوں نے وہی مشہور جو جواب ہے کہ یتیمہ کا جو ولی ہے بعض اوقات وہ غیر محرم ہوتا ہے، تو یتیمہ اگر حسن و جمال والی ہو تو وہ اسے نکاح کرتا لیکن اس کو پورا مہر نہیں دیتا، اور اگر حسن و جمال والی نہ ہوتی تو اسے نکاح ہی نہ کرتا. سمجھ آ رہی؟ تو نکاح کرتا لیکن پیسے کم دیتا حسینہ جمیلہ کی صورت میں، تو اللہ نے اسے منع کیا. سمجھ آ رہی؟ آخر سورہ نساء میں دوبارہ جب لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے پہلی آیات کا جو شروع میں ابتدا میں آئی تھی نساء کے، اس کا حوالہ دے کے دوبارہ اس مسئلے کی تفصیل کی ہے. تو حضرت عائشہ اس کو بتا رہی ہے. دیکھیں عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ وعنہا، اے میرے بھتیجے، یہ وہ یتیمہ ہے جو اپنے ولی کی گود میں ہو اور یہ اس ولی کے ساتھ اس کے مال میں شریک ہے. سمجھ آ رہی؟ ظاہری بات ہے شریک ہونے کا یہ مطلب ہے نا کہ اور کوئی وارث نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی وراثت لینی ہے. تو اس کو اس کا مال اور خوبصورتی اچھی لگتی ہے اور ولی یہ چاہتا ہے کہ اسے نکاح کرے بغیر اس کے کہ اس کے مہر میں انصاف کرے، کہ اس کو دے مثل اس کے جو غیر دیتا ہے، یعنی اس طرح نہیں کرتا بلکہ کم دیتا ہے.
تو ان کو روک دیا گیا کہ ان سے نکاح کرو نہ کرو، ہاں انصاف کرو تو الگ بات ہے۔ وَيَبْلُغُ بِهِنَّ اور پہنچو ان عورتوں کے ساتھ ان کے جو سنت ہے مہر کی اس کے اعلیٰ اور اوفق طریقے پر یا اوفق چیز پر، یعنی سب سے بہتر جو ان کا مہر بنتا ہے وہ ان کو دو۔ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ اور پہنچے وہ ان کے ساتھ اوپر بہتر مہر کے، اور ان کو حکم دیا کہ وہ نکاح کریں ان عورتوں سے جو ان کے علاوہ ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر لوگوں نے دوبارہ پوچھا آپ سے اس آیت کے بعد ان کے بارے میں، تو اللہ نے دوبارہ یہ آیت اتاری، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ أَلَّا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ قالت کہتی ہیں قسم اس ذات کی والذی ذکر اللہ، اور وہ چیز جو اللہ نے ذکر کی انہ یتلی علیہم کہ ان پر پڑھی گئی کتاب میں، وہ پہلی آیت ہے جو اللہ نے شروع میں کہا تھا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کا جو قول ہے آخر آیت میں وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، یہ ان میں سے ایک کی اس یتیمہ کے اندر رغبت تھی جو اس کی پرورش میں تھی کہ وہ کیا ہو، قلیلۃ المال اور جمال ہو، سمجھ آ رہی؟ تو ان کو روک دیا گیا کہ وہ نکاح کریں اس سے، تو میں وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور تمہیں رغبت ہے کہ تم ان سے نکاح کرو، تو یہ رغبت تم میں سے ایک کی اس یتیمہ کے بارے میں جو اس کی گود میں ہو جس وقت وہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، سمجھ آ رہی؟ تو تھوڑے مال والی وہ عورت ہے یتیمہ ہے، تو ان کو روک دیا گیا کہ وہ نکاح کریں اس سے جس کے مال اور جمال میں ان کو رغبت ہے، یتیم عورتوں کے نکاح سے، مگر انصاف کے ساتھ، من اجل رغبتہم عنہن، بوجہ ان کے ان سے بے رغبتی کے، یعنی آخری آیت میں کیا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، سمجھ آ رہی؟ اللہ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت کرتے ہو یہ کہ تم ان سے نکاح کرو۔ تو یہ جو آخری آیت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر اس یتیمہ کا ذکر ہے جس کے پاس مال بھی تھوڑا ہے اور خوبصورتی بھی تھوڑی ہے۔ تو پہلی آیت میں جس کے پاس مال زیادہ ہے، اور آخری آیت میں جس کے پاس پیسہ بھی تھوڑا ہے اور خوبصورتی بھی کیا ہے، تھوڑی ہے، تو اس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ جب تمہیں بے رغبتی ہے مہر دینے کے اعتبار سے تو پھر انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ تو حاصل کیا نکلا، ایک کی یعنی یہ دونوں آیتیں یتامى النساء کے بارے میں ہیں، دوسری میں پہلے کا حوالہ ہے، پہلے میں وہ عورت مراد ہے جو کثیرۃ المال والجمال ہے، دوسری میں عموماً اس کا ذکر ہے جو قلیلۃ المال والجمال ہے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر تم انصاف کرتے ہو تو پھر رغبت ہے تو پھر نکاح کرو، اگر رغبت نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی تو پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ آگے ربیہ کہتے ہیں اللہ کا جو قول ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا قَالَ يقول، اللہ کہتے ہیں اترکوہن، ان کو چھوڑ دو اگر تمہیں ڈر ہے، میں نے تمہارے لیے 4 حلال کر دیے ہیں، تو انہوں نے اس کے ساتھ ربط لگا دیے کہ اگر یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے علاوہ 4 سے نکاح کرو۔ جی پڑھو جی پیچھے سے عبارت۔ قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال۔ بے رغبتی مراد ہے، ترغبون هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي، جی فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط،
من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم قال فقد أحللت لكم أربعا. دیکھو نا، رغیبو کا صلہ جب ان آ جائے تو بے رغبتی ہے، سمجھ آ رہی؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، سمجھ آ رہی؟ تمہیں رغبت ہے کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مال والی ہیں، اور جو مال والی نہیں ان سے تم بے رغبتی کرو. تو قریرۃ المال سے بے رغبتی کرنا اور دوسروں میں رغبت کرنا، دونوں قریب قریب ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو اور دوسری جن کے پاس نہیں ہے ان سے بے رغبتی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس طرح نہ کرو. جی، تو اس حدیث کا ماقبل عنوان سے کیا تعلق ہے؟ تو عنوان سے یہی ہے کہ جمع بین النساء من الاخوات یہ منع ہے، گو کہ وہ ان میں سے کیوں نہیں ہے جو پرورش میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان کے اندر بھی جمع نہ کیا جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن الحلبي ان ابن شهاب حدثه ان علي بن الحسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن. دیکھیں یہاں پہ روایت آ رہی ہے کہ علی ابن حسین جو حضرت علی کے پوتے ہیں، جب وہ مدینہ آئے نا یزید ابن معاویہ کے پاس سے حضرت حسین کی شہادت کے موقع پہ، یعنی 61 ہجری کے موقع پہ، جی، تو لقیہ مسور ابن مخرمہ، تو مسور ابن مخرمہ ان سے ملا. جی، کوئی میرے لیے کوئی حکم ہو، مجھے حکم دیجئے کوئی کام کا. جی، کوئی حکم نہیں ہے. کیا مجھے وہ تلوار دے دو کہ نبی السلام کی جو ذوالفقار آپ کے پاس ہے. جی، لوگ آپ پہ غالب ہو جائیں گے، آپ سے یہ چھین لیں گے. جی، اگر آپ مجھے دیں گے تو یہ کبھی بھی لا یخلص الیہ، اس تک کبھی بھی نہیں پہنچا جا سکے گا، سمجھے؟ حتیٰ جو بلغا الی نفسی، یہاں تک کہ میرے نفس تک پہنچا، یعنی میں مر جاؤں گا لیکن یہ تلوار کسی کے حوالے نہیں کروں گا. جی، جی، یہاں پہ ہے وہ کہہ رہے ہیں، یعنی حوالہ دے رہے ہیں ایک بات کا کہ مجھے احساس ہے اس چیز کا، سمجھ آ رہی؟ یا یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا صحابی ہوں تو میرے اوپر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، سمجھ آ رہی؟ میں صحابی ہوں قدیم، میرے اوپر اعتماد کریں، میں نے یہ واقعہ دیکھے سنا ہوا ہے. یا یہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر مجھے احساس ہے، جیسے نبی علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا احساس تھا، سمجھ آ رہی؟ تو آل محمد کا احساس خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دیکھیں کیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بنت ابی جہل سے نکاح کا پیغام، خطب بنت ابی جہل، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا حضرت فاطمہ پر. تو میں نے نبی علیہ السلام سنا، آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر اس پر، اور میں اس وقت بالغ تھا. جی، مجھے ڈر ہے کہ ان تفتن فی دینہا، کہ فاطمہ کے دین کے بارے میں، سمجھ آ رہی، فتنے میں نہ اس کو ڈال دیا جائے، سمجھ آ رہی؟ ظاہر بات جب آزمائش آئیں گی تو آدمی امتحان میں ہو جاتا ہے. جی، عبد شمس تھے جو کہ کیا کہتے ابو العاص ابن ربیع، اس کا آپ نے حوالہ دیا. جی، کہ وہ بھی ایک میرا دماد تھا. جی، آپ نے اس کی دمادی کی تعریف کی. جی، فاحسن، اور خوب تعریف کی. جی، آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی اور سچا کر دکھایا، وعدہ کیا اور اس نے مجھ سے وفا کی. اور وہی وعدہ بدر کے موقع پہ جب وہ قید ہو کے آیا تو فدیہ جب مقرر ہوا تو حضرت زینب کا جہیز فدیے میں آیا جو حضرت ختیجہ نے دیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب وہ دیکھا تو آنسو آ گئے آپ کے.
تو آپ نے پھر صحابہ سے یہ کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ زیور واپس کر دیتا ہوں. تو صحابہ کرام نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر ابو العاص سے یہ وعدہ کیا کہ آپ زینب کو واپس بھیج دیں گے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو دو بندے ساتھ گئے تو زینب کو انہوں نے واپس کر دیا. پھر حضرت زینب کے ساتھ دوبارہ آپ نے عقد نکاح کیا تھا، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. جی وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا. میں حلال کو حرام یا حرام کو حلال تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی؟ تو یعنی جائز تو ہے لیکن اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی؟ ظاہری بات ہے یہاں پہ ادنا کو اعلیٰ پہ فوقیت دی جانی ہے. بنت دو ولہ ادنا ہے، اس کو اعلیٰ پہ فوقیت دینی ہے. اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ نبی نے تو کئی رشتے کیے ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہاں پہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دی جا رہی اور نہ ہی کوئی اس پہ ناراض ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یہ نبی کا عمل جائز ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور حضرت علی کا عمل تو اللہ کے حکم سے نہیں ہے بلکہ اس میں اور فتنہ کا احتمال ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن ايوب عن ابن ابي مليكة قال الخبر قال فسقط علي رضي الله عنه ذلك النكاح. جی معمر نقل کر رہا ہے زہری سے، زہری عروہ سے بھی نقل کر رہا ہے اور ایوب سے بھی نقل کر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور ایوب یعنی ابن ملیکہ اور ابن ابی ملیکہ اور عروہ دونوں نقل کر رہے ہیں مسور سے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال احمد حدثنا الليث قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة القرشي التيمي ان المسور بن مخرمة حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ان بني هشام بن المغيرة استأذنوا ان ينكحوا ابنتهم من علي بن ابي طالب فلا آذن له ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها والإخبار في حديث أحمد. بنی ہشام جو لوگ ہیں، سلمہ ابن ہشام ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ابو جہل کے جو دو بھائی مسلمان ہو گئے تھے نا، یہ ان کی بات ہے. اس طرح عروہ بن ہشام بھی اس کے اندر داخل ہے. اکرمہ بن ہشام وہ بھی اس میں داخل ہے. تو بنی ہشام نے اجازت طلب کی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرا دیں. تو آپ نے فرمایا لا آذن میں اجازت نہیں دوں گا. ہاں ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرے تو الگ بات ہے. میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے. یریبنی ما رابہا، جس نے اس کو راحت دی وہ مجھے راحت دے گا، اور جس نے اسے تکلیف دی وہ مجھے کیا کرے گا؟ تکلیف دے گا. جی چلیں. باب فی نکاح المتعة. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن صبرة أشهد على أبي أنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. ٹھیک ہو گیا. اچھا پیچھے جو یہ جو واقعہ تھا حضرت فاطمہ سے نکاح جائز نہیں، حضرت علی کیا غلط کیا گیا، حضرت فاطمہ کی موجودگی میں حضرت علی کے لیے کسی اور سے نکاح جائز نہیں، تو یہ بھی گویا کہ جمع بین النساء کی ایک صورت تھی، تو اس لحاظ سے اس کو بھی اس میں ذکر کیا ہے. پیچھے یتیمہ سے نکاح وہ بھی عموماً جمع بین النساء کی صورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک عورت نکاح میں ہے، چلو پھر آدمی کہتا ہے کہ یتیمہ سے بھی ساتھ نکاح کر لوں کہ کہیں اس کی وراثت جو ہے کسی اور طرف نہ جائے، اور ویسے بھی اس پہ ظلم کرنا، تو اس مناسبت سے یہ حدیث یہاں پہ ذکر کی ہے اور لفظ بھی عام ذکر کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کو سمجھے. باب ما یکرہ، حالانکہ پہلی جو صورت ہے جمع بین الاخوات کی وہ تو حرام ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے وہاں پہ عنوان عام ذکر کیا تاکہ باقی جو مسائل ہیں ان کو بھی وہ مضمون شامل ہو جائے.
باب فی نکاح المتعتی، نکاح کی 3 قسمیں، ایک نکاح شرعی، ایک نکاح متع اور ایک نکاح موقت۔ فقہ میں آپ نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ نکاح متع جو ہوتا ہے عموماً لفظ تمتع کے مادے سے ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، اتمتع بقضا مال بمدت قضا، اتنی مدت کے ساتھ۔ اور نکاح جو موقت ہوتا ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ساری شرائط عام نکاح والی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک وقت بیان کیا جاتا ہے، سمجھ آ رہی، یعنی نکاحت زینب بقضا مال الی 400 سنۃ مثلا، تو اس قسم کا جو نکاح ہوتا ہے اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے۔ شریعت نے دونوں نکاحوں کو ختم قرار دیا ہے۔ نکاح جو عام مطلق ہے چونکہ اس میں مقاصد کی بھی رعایت ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے۔ باقی متع اور موقت یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں، یا پھر نکاح موقت جو ہے وہ نکاح متع بھی ہے، یعنی نکاح متع موقت کو بھی شامل ہے، سمجھ آ رہی۔ تو اس میں علامہ بابرتی جو اشارہ ہدایہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن ابن امام کی رائے یہ ہے کہ نہیں، نکاح متع عام ہے جس کے اندر موقت بھی داخل ہے۔ غیر شرعی جو بھی نکاح ہے وہ متع ہے، کیونکہ اس میں عارضی تمتع اور نفع ہے، اگرچہ اس میں لفظ متاع کا مادہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال متع کی جو نکاح کی جو جواز تھا وہ ابتدا میں تھا 2 دفعہ، خیبر کے موقع پہ بھی اور اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ نے جائز قرار دیا، تو خیبر میں جائز قرار دیا پھر ختم کر دیا، یعنی خیبر تک جائز تھا، مثلا خیبر کے بعد اس کو حرام کر دیا خیبر کے موقع پہ، اور مکہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی اجازت تھی چند دنوں کی، پھر اس کو ختم کر دیا۔ بعض نے 3 دفعہ کی بھی اجازت کا قول کیا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد اتفاق ہو گیا کہ متع جو ہے نکاح ہے یہ کیا ہے، باطل ہے، مردود ہے، یہ کوئی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام جن کو نہیں پہنچی تھی تو وہ پہلے اس کے منسوخ ہونے میں متردد تھے، سمجھ آ رہی، لیکن بعد میں پھر ان سے بھی اس سے رجوع ثابت ہو گئے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ابتدا میں اس کے قائل رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے بھی کیا کر لیا ہے، رجوع کر لیا۔ امام مالک کی طرف متع کے نکاح کا جو جواز ہے تو یہ نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود موطا کے اندر ایسی روایات ہیں جس سے متع کے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ربيع بن سمرة عن ابي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة۔ دیکھیں پہلے جو روایت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ہم نے متع نساء کا تذکرہ کیا تو ایک آدمی جن کا نام ربیع بن سمرہ تھا اس نے گواہی دی اپنے باپ پر کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو حجۃ الوداع پہ آپ نے نہیں کا ذکر کیا، یہ نہیں کہ اس موقع پہ اس کو منسوخ کیا، سمجھ آ رہی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے، وہاں پہ نہا انہا فی حجۃ الوداع نہیں ہے، سمجھ آ رہی، بلکہ نہا انہا کیا کہتے اس کو فی فتح مکہ ہے، مکہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے منع کیا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو اس لیے یا تو یہ وہم راوی ہے اور یا پھر یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے اس کو ذکر کیا نہیں کو۔ اگلی روایت میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے متع نساء کو کیا قرار دیا ہے، حرام قرار دیا۔ باقی قرآن پاک سے جو اس کی حرمت کے دلائل ہیں یا جو لوگ اب بھی قائل ہیں، سمجھ آ رہے ان کی کیا دلیل ہے، تو وہ عام کئی جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ جی چلیں۔ باب فی الشغار، شغار کا معنی ہوتی ہے کتے کا ٹانگ اٹھانا، شغر القلب، یا شغر البلد سے ہے کہ شہر کا خالی ہونا، چونکہ نکاح جو شغار ہے اس میں بیمار نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے یہ شغار ہے۔ یا اس میں بھی گویا کہ یہ ہوتا ہے کہ لا
لا یجمع مع النساء یعنی مال امراتی مع زوجتی کہ الا برفع المہر، کہ ہر ایک یہ دوسرے سے کہتا ہے کہ مہر خالی ہے، یعنی مہر کے بغیر ہی گویا کہ جماع کرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے گویا کہ تطبیق لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان قائم کی جا سکتی ہے. حکم نکاح شغار کیا ہے؟ تو حنفیہ کے ہاں تو نکاح شغار جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ مہر مثلی دینا پڑے گا. سمجھ آ رہی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں نکاح شغار ہوتے ہی نہیں، چونکہ ان کے ہاں مہر شرط ہے نکاح کی. تو جب نکاح مہر کو مطلب ذکر نفی کر دی گئی ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ نکاح ہوگا ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اور امام مالک اور امام احمد کی مختلف روایات ہیں. جی چلیں جی. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك وبه قال حدثنا مسدد بن الهاد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه قلت لنافع الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل فينكحه اخته بغير صداق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار نکاح سے منع کیا. تو نہیں ہمارے ہاں بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ ہمارے ہاں صحیح ہے نکاح ہمارے ہاں بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو پھر اس کا کیا حکم ہے وہ آپ کو بتا دیا. میں نے نافع سے کہا، شاگرد کہتا ہے عبید اللہ، سمجھ آ رہی کہ یہ شغار کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی بیٹی ینکحو ابنۃ الرجل، ینکحو کہ وہ کسی مرد کی بیٹی سے نکاح کرے اور اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرے. سمجھ آ رہی؟ بغیر نکاح کے. وینکحو اخت الرجل، اور آدمی کی بہن سے نکاح کرائے کہ وہ پھر اس سے اپنی بہن کا نکاح کرائے گا. سمجھ آ رہی؟ ینکحو کی جو دوسرا ینکحو اس کی ضمیر وہ الرجل کی طرف جا رہی ہے بغیر مہر کے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان العباس بن عبد الله بن العباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن بنته وكان جعل صداقا فكتب معاويه الى مروان يامره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عباس بن عبداللہ ابن عباس جو ہیں انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن نے انکحا، ان عباس نے عبد الرحمن سے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا اور عباس سے عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، یعنی ہر ایک نے دوسرے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اور ان دونوں نے مہر بھی مقرر کیا. تو جب مہر مقرر ہو گیا تو شغار تو نہ ہوا. تو اس لحاظ سے یا تو مجازن شغار ہے کہ کچھ مشابت پائی گئی، اور یا یہ کہا جائے گا کہ کانا جعلا انکاح کل احد صداقا، کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے سے نکاح کرانے کو اپنا مہر قرار دیا. تو نفی ہو گئی، چونکہ جعلا صداقا، تو جعلا دو مفعول چاہتا ہے تو اس لحاظ سے ایک مفعول محذوف ہو جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مروان کی طرف لکھا کہ اس کو تفریق کا حکم دیں. وقال فی کتابی، اور انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ یہ وہ شغار ہے جو نبی الاسلام اس سے کیا کرتے تھے؟ منع کرتے تھے. جی چلیں. تحلیل حلال کرنا، سمجھ آ رہی؟ یعنی مطلقہ سے نکاح کر کے اس کو زوج اول کے لیے حلال کرنا. تحلیل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، سمجھ آ رہی؟ تحلیل بشرط، یعنی نکاح بشرط تحلیل، اور دوسرا نکاح بنیت التحلیل. اگر نکاح بشرط تحلیل ہے کہ بھئی بس ایک دو دن حلالہ ہوگا پھر میں طلاق دے دوں گا، یعنی اس شرط سے اگر وہ نکاح کیا گیا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہے، نکاح باطل ہے، مطلب ان کے یہاں.
اور اگر بنیت تحلیل کیا گیا، یعنی ذہن میں یہی ہے کہ چلو میں نکاح کرتا ہوں، طلاق دے دوں گا، زوج اول کے لیے حلال ہو جائے گی، سمجھ آ رہی، نکاح بنیت تحلیل، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ جائز ہے۔ مالکیہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے، معنی باطل ہے، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ چاہے نیت میں ہو نا کہ میں طلاق تب بھی نہیں ہوتا، نیت یہ ہو کہ میں ہمیشہ رکھوں گا، پھر اتفاق سے طلاق دے دے تو الگ بات ہے۔ احناف کی مختلف روایات ہیں، ایک شافعیہ کی طرح ہیں، ایک مطلقاً جواز کی بھی ہے، ایک مطلقاً نہیں کی بھی ہے، سمجھ آ رہی۔ باقی یہ جو روایت ہے لعن المحل والمحلل لا، تو یہ روایت سب کی دلیل ہو سکتی ہے، مالکیہ کی تو عام سی بات ہے کہ اس پہ لعنت کی گئی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے اس کو نکاح بنیت تحلیل کی کراہت پہ دلیل بنایا ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ اس کو محلل تو کہا گیا نا، تو محلل تب بھی ہوگا جب وہ حلال کرے گا، سمجھ آ رہی۔ لیکن دوسرے بھی اس کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس کو محلل اس کے اعتبار سے کہا گیا ہے، ناکح کے اعتبار سے، کہ میں نکاح کروں گا یہ حلال ہو جائے گی، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی۔ بہرحال حلالہ کرنا جو حلالہ شرعی ہے یہ تو جائز ہے، یہ تو منع نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حدیث اپنے عموم پہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اس لیے علماء نے یہ تصریح کیا کہ کوئی آدمی اگر متعلقہ سے نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ چلو یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے گی، تو اس پر اس کو اجر ملے گا، سمجھ آ رہی۔ یہ جو محل اور محلہ یہ کاروبار ہے، سمجھ آ رہی، یہ اس ایسے بندے پہ لعنت کی گئی ہے، سمجھ آ رہی، کہ جس کی یہ نیت یعنی جو کاروبار بنا لے، جس کا مقصد نکاح ہے ہی نہیں، مقصد عارضی استمتاع ہے، تو اس آدمی پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ لعن المحل والمحلل له، تو محل وہ ناکح ہے اور محلل له اس پہ بھی لعنت ہے، ظاہری بات ہے وہی سبب بنا اس حلالے کا، یا پھر وہ اس حلالے کرنے میں تعاون کر رہا ہے، شرطیں لگا رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ آج کل جو مطلقات ہو جاتی عورتیں تو پھر حلالے کا مسئلہ بن جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے۔ بہت سارے علماء تو یہ گنجائش بھی نہیں دیتے کہ آپ حلالے کی صورت اپنائیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ مشورہ دے دیتے ہیں، سمجھ آ رہی، کہ بھئی اس کا کسی جگہ نکاح کرا دو اور وہ اس کو 1-2 دنوں کے بعد طلاق دے دے، تو اس میں پھر وہ زوج اول کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ بہرحال اس میں نیت کا اعتبار ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني اسماعيل بن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال اسماعيل وراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المحل والمحلل له۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى جی، باب في نکاح العبد بغیر اذن موالی، بغیر موالی کی اجازت کے غلام کا نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مالکیہ کے ہاں یہ نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے، احناف کے ہاں مالک کی اجازت پہ موقوف ہے، نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مالکیہ کہتے ہیں وہ اس کو توڑوا سکتا ہے مالک، احناف کہتے ہیں کہ نکاح موقوف ہوگا مالک کی اجازت پر۔ پیچھے رہ گئے شوافی اور حنابلہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ بظاہر یہ دلیل شوافی کی ہے، بغیر اذن موالی ہی فہو عاہر فہو زان، سمجھ آ رہی؟ تو لیکن ہمارے ہاں چونکہ نکاح جو ہے اس کے ارکان پورے ہیں، لیکن اس میں مالک کے حق کا ضیاع ہے، تو اس لیے یہ نکاح کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا۔ تو اس کو جو آخر کہا گیا ہے، زانی جو کہا گیا ہے، تو وہ تشدید پر محمول ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فی نفسی یہ نکاح کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن چونکہ اس کا حکم بھی مطلب زنا کی مشابہ ہو گیا، کیونکہ زنا بھی خفیتاً ہوتا ہے مثلا، اور یہ بھی مالک کی اجازت کے بغیر گویا کہ جمع کر رہا ہے، تو اس لیے
حکم کا حکم زانی. جی چلے جی. باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلامه. عن وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاقل. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. ٹھیک ہو گیا. باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. بھائی کے نکاح پہ نکاح کا پیغام بھیجنا تو ظاہر بات ہے مکروہ ہے. نکاح ہوا تو ہے نہیں ہے نا، اس لیے کراہیت ہے. اگر ہو جائے پھر تو حرام ہے نا، پھر تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. جی چلے جی. وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه. وبه قال حدثنا. اچھا یہاں پہ دیکھو یہ اس صورت میں ہے جب کہ رکون جو ہے وہ معلوم ہو چکا ہو. سمجھ آ رہی؟ پہلے بھائی کی طرف سے رکون معلوم ہو چکا ہو. اب اگر نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اگر رکون یعنی ملان معلوم نہیں ہوا اور اب اگر وہ نکاح کا پیغام بھیجے تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن عمير عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يبيع على بيع اخيه الا باذن. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک دوسرے کے نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے اور نہ ہی بیع پر بیع کرے. ہاں اجازت ہو تو پھر الگ بات ہے. بیع علی بیع اخی میں پڑھ لیا آپ نے فقہ کے اندر کہ مطلب یہ ہے کہ اگر بیع کیا کہتے ہیں بیع علی بیع اخی بھی یا شراء علی شراء اخی دونوں منع ہے. سمجھ آ رہی؟ بیع علی بیع اخی کا مطلب کہ مشتری آگے سے اختیار کس کو ہے؟ مشتری کو ہے. تو اس صورت میں کوئی مشتری کو کہتا ہے کہ تو یہ چیز واپس کر، میں اسے سستی دیتا ہوں، تو یہ گویا کہ بیع علی بیع اخی ہو جائے گا. اور شراء علی شراء اخی کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آدمی بائع سے کہتا ہے کہ تو کیا کر واپس لے لے، جب کہ بائع کا اختیار ہے تو میں تو اسی سے مہنگی لے لوں گا. سمجھ آ رہی؟ اسی طرح سوم علی سوم اخی بھی جب ایک آدمی نے لیا ہے پسند آنے کی نیت پر کوئی چیز، اب کوئی آدمی بائع سے ملتا ہے یا مشتری سے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لو جی سمجھ آ رہی کیا کہتے ہیں اس کو، میں زیادہ پیسے دوں گا یا میں کم پیسے سے لے لوں گا، زیادہ پیسے دے کے لوں گا، یا یہ ہے کہ میں کم پیسے پہ آپ کو بیچ دوں گا. تو اس صورت کے اندر سوم علی سوم اخی بھی کیا ہے؟ منع ہے. جی چلیں. باب الرجل ينظر الى المرأة وهو يريد تزويجها. ایک آدمی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے نکاح کا اس کا ارادہ بھی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو نکاح کا ارادہ نہیں پھر تو حرمت واضح سی بات ہے. لیکن اگر نکاح کا ارادہ ہے اس کے ساتھ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ مالکیہ کہتے ہیں کہ بالاذن دیکھ سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ ورنہ نہیں دیکھ سکتا. اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، بلا اذن بھی اس کو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے. پھر دیکھنا چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف ہے. سمجھ آ رہی؟ اور ظاہریہ کہ ہاں پورے بدن کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. جی چلو. اور دیکھنے میں بظاہر فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھنے سے معاملات میں دوام پیدا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے دیکھ لیا جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن داود بن حسين عن واحد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل.
قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزويجها فتزوجت. جب تم اس کو ایک نکاح کا پیغام کسی عورت کو دے، اگر اس کی طاقت ہو کہ وہ دیکھ سکے اس چیز کو جو اس کی نکاح کی طرف بلائے، مثلا چہرہ وغیرہ دیکھنا، تو اس طرح کر لے. کہتے ہیں میں نے ایک جاریہ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا تو میں اس کے لیے چھپ جاتا، یہاں تک کہ میں نے اس سے وہ چیز دیکھ لی جس نے مجھے اس کی نکاح کی طرف بلایا، تو پھر میں نے اس سے نکاح کر لی. تو مقصد یہ ہوا کہ دیکھنے میں بھی نیت ٹھیک ہو، سمجھ آ رہے کہ چلو اس کے محاسن مجھے پتہ چل جائیں کیا ہیں، تاکہ وہ میرے لیے بقا کا ذریعہ بنے، یا اگر کوئی ایسا قبو ہے تو میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی یہ ہے کہ نکاح سے پہلے جو گپ شپ چلتی ہے یا بار بار دیکھا جاتا ہے تو یہ تو ظاہری بات ہے حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. جی چلیں. ولی جو ہے یہ ولایت بمعنی دوستی سے عدو کا مقابل ہے. سمجھ آ رہی؟ ولایت کے 4 اسباب ہیں، ایک ہے قرابت، ایک ہے ملک، ایک ہے موالات اور ایک ہے امامت. سمجھ آ رہی؟ امامت، ولایت یعنی موالات جو ہوتی ہے، ملک، اور چوتھے نمبر پر قرابت. ولی جو ہوتا ہے عموماً کہتے ہیں العاقل البالغ، سمجھ آ رہی، المختار، جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مختار بھی ہو، اس کو ولی کہا جاتا ہے. باقی ولی کے متعلق جو نکاح کا حکم ہے، پھر ولایت 2 قسم کی ہے، ایک ہے ولایت وجوبی اجبار اور ایک ہے استحباب. ولایت استحباب تو بالغہ، سمجھ آ رہی، بالغہ کا جو بالغہ پر جو ولایت ہے وہ کیا ہے؟ ولایت استحباب، کہ بہتر ہے کہ بالغہ ولی کی اجازت سے نکاح کرے. اور دوسری ولایت اجبار ہے، جیسے کہ صغیرہ یا کبیرہ معتوہہ جو ہے اس کی جو ولایت ہے وہ اس پر ولایت اجبار ہے، یعنی صغیرہ کا جبراً بھی ولی نکاح کرا سکتا ہے، اور ایسی کبیرہ معتوہہ ہے اس پر بھی ولایت اجبار حاصل ہے. پھر یہاں پہ 2 مسئلے ہیں ولایت کے حوالے سے، آپ نے فقہ میں پڑھے بھی ہیں، یہاں پہ اشارے کافی ہے. ایک ہے نکاح بعبارت النساء، سمجھ آ رہی، یہ آگے باب آ رہا ہے باب فی الاستمار کے اندر، بلکہ پہلا ہے نکاح بعبارت النساء، یہ الگ چیز ہے. دوسرا ہے النکاح الاستمار فی النکاح، یعنی ولایت اجبار کس پر حاصل ہے. تو نکاح بعبارت النساء کے حوالے سے مذاہب آپ نے فقہ میں پڑھے، احناف کا منعقد ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اور جمہور کے ہاں منعقد نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی؟ نکاح بعبارت النساء جو ہے یہ جمہور کے ہاں منعقد نہیں ہوتا، بلکہ ولی ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، خاص طور پہ شوافے کے ہاں. سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے مذہب میں یہ تھوڑی تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو عورت دنیہ ہے پھر تو اس کا منعقد ہو جائے گا، شریفہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہوتا. اچھا جی، تو اس کے اندر یہ جو آگے دلائل آ رہے ہیں یہ بظاہر جمہور کے ہیں. ایما امرأۃ نکاحت بغیر اذن موالیہ فنکاح ہوا باطل باطل. سمجھ آ رہی؟ اس سے آگے بھی روایت آ رہی ہے، ابو موسیٰ اشعری کی لا نکاح الا بولی، ترمذی میں بھی یہ روایات موجود ہیں. احناف کی جو دلیل ہے اس باب میں اور پھر ان آیات کا جواب، ہماری یہ دلیل ہے کہ لا تعذلوہن ان ینکحن، ان کو منع نہ کرو. تو نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ عورت کی طرف. آگے آ رہا ہے حضرت ام حبیبہ کا جو نکاح تھا وہ ولی کے بغیر ہوا تھا، وہ بھی ایک نہ قسم کی کیا کہتے ہیں اس کو، احناف کی دلیل ہے. صفیہ، حضرت صفیہ کا جو نکاح تھا وہ بھی بغیر ولی کے ہی ہوا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کیونکہ وہ آئی تھی عقد کتابت کا معاملہ کرنے، تو آپ نے ان سے نکاح کی بات رکھی تو نکاح ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس قسم کے جو دلائل ہیں وہ احناف کے دلائل ہیں. اور آگے ایک اور روایت آ رہی الاییم احق بنفسها، یہ بھی کس کی دلیل ہے؟ احناف کی دلیل ہے. اور یہ جو روایات آ رہی ان کا جواب، کئی جواب دیے گئے ہیں
کہ حضرت عائشہ نے خود اپنی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن کا منذر سے نکاح کرا دیا تھا، منذر بن زبیر سے، جب کہ حضرت عبد الرحمن اس وقت کس پہ تھے؟ سفر پہ تھے، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ نکاح انہوں نے کرا دیا، تو راوی کا اپنا عمل اپنی حدیث کے خلاف ہو گیا، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پہ یہ جو سلیمان ابن موسیٰ راوی ہے یہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا اس سے استدلال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ سلیمان ابن موسیٰ نے یہ روایت زہری سے نقل کی ہے، اور ابن جریج جب ڈائریکٹ زہری سے ملا تو پھر اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس کا انکار کر دیا تھا، زہری نے اس حدیث کو منکر سمجھا تھا، تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ ٹھیک نہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ باطل ان کا معنی کیا ہے کہ وہ باطل ہونے کے قریب ہے، یہ نہیں کہ باطل ہو گیا ہے، مطلب چونکہ ولی کو اعتراض تو ہے نا، تو اس لحاظ سے بطلان کے قریب ہے۔ اور ایک اس کا یہ بھی جواب دیا گیا کہ یہاں پہ امرا سے مراد مملوکہ ہے، کیونکہ آگے موالی کا ذکر ہے، تو مملوکہ کی بات ہے، حرہ کی بات نہیں۔ ایک اس کا یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے ہم بات مان لیتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح ولی کے بغیر ہو وہ باطل ہے، لیکن ولی کے بغیر ہو تو صحیح نا، سمجھ آ رہی؟ جو بالغہ ہے اس کا جو نکاح ہے وہ تو ولی کے ساتھ ہی ہے، معنی بغیر، کیونکہ وہ خود اپنے نفس کی ولی ہے، علیہ محق بالنفسیہ، القول بموجب العلت کے اعتبار سے اعتراض جواب دیا گیا ہے کہ علت ہم آپ کی مانتے ہیں لیکن اس کا جو حکم نتیجہ وہ نہیں مانتے۔ ولی سے نکاح ہے بالغہ کا، بغیر ولی کے نہیں ہے، کیونکہ علیہ محق بالنفسیہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جس کا بغیر ولی کے ہوگا تو وہ باطل ہو جائے گا، تو اس قسم کی کئی تعویلات یہاں پر کی گئی ہیں۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، مہر اس کے لیے ہوگا اس بدلے میں جو اس نے اس سے حاصل کیا ہے۔ جی۔ فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي، اگر لوگ اختلاف کریں تو پھر سلطان ولی ہوگا، ظاہر بات آخری ولایت سلطان کی ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ابو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب اليه۔ ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي سعد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود ويونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي سعد عن أبي بردة۔ پیچھے تو کہ آ رہا تھا نا یونس و کدھر گیا ہے؟ یونس و اسرائیل عن ابی اسحاق، تو اس سے لگ یہ رہا تھا کہ دونوں نے ابو اسحاق سے نقل کی ہے، حالانکہ مصنف کہہ رہا ہے کہ نہیں، یونس نقل کر رہا ہے عن ابی بردہ اور اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی بردہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انہوں نے سند کی وضاحت کر دی۔ باقی یہ جو روایت لا نکاح الا بولی ترمذی میں آپ نے پڑھ لی تھی کہ اس روایت میں امام ترمذی نے جرح بھی کی ہے اور پھر اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ جرح اس لحاظ سے کی ہے کہ ابو اسحاق کے جو باقی شاگرد ہیں، سمجھ آ رہی ہے، شعبہ وغیرہ، سمجھ آ رہی، تو ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور ساتھ تائید یہ پیش کی، یعنی یہ جرح کے طور پہ، اور اکثر جو شاگرد ہیں وہ نقل کر رہے ہیں ابو اسحاق کے اس کو لا نکاح الا بولی جن کو نقل کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی، اکثر جو شاگرد ہیں وہ نقل کر رہے ہیں، اور پھر اسرائیل مضبوط ایک شاگرد ہے وہ بھی نقل کر رہا ہے ابو اسحاق سے، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے یہ الفاظ ٹھیک ہیں لا نکاح الا بولی جن کے، بات سمجھ آ رہی، لیکن ہمارے خلاف یہ روایت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں لا نکاح الا بولی جن علی وجہ الکمال، استحبابی ولایت ہے، وجوبی ولایت نہیں ہے، یا جو بالغہ ہے وہ خود ولی ہے اپنے لیے، سمجھ آ رہی، تو لہٰذا اس کا تو نکاح ولی کے ساتھ ہی ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن
بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده. حضرت ام حبیبہ عبداللہ ابن جاش کی نکاح میں تھی تو وہ وہاں پہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا اور ہلاک ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ اور یہ ان میں سے تھی عبداللہ ابن جاش جنہوں نے ابشا کی طرف ہجرت کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پھر نجاشی کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا نکاح کرا دو ام حبیبہ کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے ام حبیبہ بن ابی سفیان ہے تو ایک بڑے آدمی کی بیٹی تھی، تو اس لیے آپ نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا۔ تو وکیل کون تھا؟ خود نجاشی تھا یا حضرت کیا کہتے عثمان تھے یا حضرت خالد تھے، مختلف روایات ہیں۔ تو بہرحال راجہ یہی ہے کہ نجاشی نے خود نکاح کرایا، جس یہاں پہ آ رہا ہے نجاشی و رسول اللہ وہی عندم، اور یہ ان کے پاس یعنی نجاشی لوگوں کے پاس تھی جب اس نے نکاح کرایا۔ بعد میں اس نے پھر آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کسی صحابی کے ہاتھ انہوں نے اس کو کیا کر دیا، مدینے کی طرف روانہ کر دیا، تو یہ اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو یہ اب جمہور تو یہ کہیں گے کہ یہ سلطان چونکہ حبشی تھا، نجاشی بادشاہ تھا، تو اس کی وہ ہے ٹھیک ہو گیا، یا خود نبی علیہ السلام ولی تھے تو انہوں نے نکاح کرایا ہے، چونکہ ابو سفیان تو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا نا، سمجھ آ رہی؟ تو ولایت کے لیے تو اسلام شرط ہے، تو سلطان ولی ہوگا۔ اور احناف یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کہ یہ انہوں نے خود اپنا نکاح کرایا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده. جی باب فی العزل، عزل کا معنی نکاح سے روکنا، اور مشہور سی بات ہے، آگے آیت کے شان نزول بھی آ رہا ہے کہ ماکل ابن یسار کہتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، کان لی اخت، میری ایک بہن تھی، تختب الیہ، جس کے میری طرف پیغام میں نکاح بھیجے جا رہے تھے، فاتانی ابن ام لی، میرا ایک چچا زاد آیا، میں نے اس کا نکاح کرا دیا، اس کو ایک طلاق رجی دے دی، پھر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک اس کی عدت بھی پوری ہو گئی، پھر میری طرف نکاح کے پیغام آنے لگے، فلما خطبت الیہ اتانی، پھر وہی بندہ میرے پاس آ گیا اور اس سے نکاح کا پیغام دینے لگا، یخطب ہوا، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اب اس کا نکاح تجھ سے کبھی بھی نہیں کراؤں گا۔ تو میرے بارے میں یہ آیت آئی کہ جب تم نکاح طلاق دے دو عورتوں کو ان مدت کے قریب پہنچ جائیں، اب ان کو منع نہ کرو نکاح سے اپنے شوہروں سے، تو میں نے اپنی قسم کا کفارہ دے دی اور نکاح کرا دیا، سمجھ آ رہی؟ تو معنی یہ ہے کہ اگر عورتیں بالغہ ہیں، اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں، اولیاء ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ، مثلا یہ تو آیت خاص ہوگی نا متعلقہ کے ساتھ بظاہر، لیکن حکم عام ہے کہ عورت جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور وہ نکاح چاہتی ہے تو ولی اس کا نکاح کرا دیں۔ ویسے بھی عورتوں کے نکاح جلدی کرانے چاہیے، جتنی تاخیر ہوگی اتنے اس کے اندر نقصانات زیادہ ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تاخیر جتنی بھی ہوگی ان کے نقصانات زیادہ ہیں، سمجھ، بر وقت نکاح کے زیادہ فوائد ہیں۔ جی چلو، لڑکیوں کی نکاح جلدی اور لڑکوں کے نکاح دیر سے کرانے چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی لڑکی لڑکوں سے کرے